اسلامک انفارمیشن۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعہ۔ کافر تو ترستا ہے تہواروں کو، اور اے مسلمان تو ماشاءاللہ قسمت والا ہے جو ہر ہفتے عید مناتا ہے۔ جمعۃ المبارک۔ جمعے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اس کا تو ہم اچھے طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے۔ جمعۃ المبارک۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیوں نہ کہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بے شک صبر کا پتہ ہی تکلیف آنے کے بعد چلتا ہے۔ باقی ایام پر جمعہ کو عظیم فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں جمعے سے دور رکھا تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعے کے روز کی ہدایت دی، اور جمعہ اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور پھر اس کے بعد اتوار رکھا۔ اسی طرح روز قیامت بھی ہمارے پیچھے ہوں گے اور ہم دنیا میں آخری ہیں۔ سورۃ الکہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے وہ کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف پڑھنے کے لیے کتنا فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعے کے لیے آیا اور امام کے نزدیک ہو کر بیٹھا، پھر خطبہ سنا اور اس دوران خاموش رہا تو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور مزید 3 دن کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اس نے لہو کا کام کیا۔ سبحان اللہ۔ نماز جمعہ کو چھوڑنے کی وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم 865 حدیث نمبر۔ مسواک کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنے کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرات للفم مرضات للرب۔ مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل الصلاۃ بالسواک علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفا۔ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے بغیر پڑھی جانے نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسواک کی فضیلت میں بے شمار احادیث آئی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبوب سنتوں میں سے ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور عمل بھی ایسا ہے جس میں کوئی محنت، مشقت یا خرچ نہیں ہے،
اس لیے اس کے ذریعے انسان بہت آسانی سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعۃ المبارک ہے۔ بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس کے لیے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ جمعۃ المبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعے کے دن کی 7 خصوصیات۔ جمعے کے دن ہی جنت میں رب کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی دن نکاح کرنا مستحب ہے، اسی دن نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ماشاءاللہ، اسی دن دین اسلام مکمل ہوا۔ جمعے کے دن ہی دین اسلام مکمل ہوا۔ اسی دن جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے، اسی دن جہنم بھڑکا نہیں کرتی۔ آواز آئی، جہنم میں پھینکاؤ، حکم ہوا، رکو، جنت میں لے جاؤ۔ پھر پوچھا گیا، کیوں؟ فرمایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا تھا۔ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دن بڑے بڑے کام سر انجام دیے گئے۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لازم عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا جمعے کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، اور مسجد میں پیدل چل کے جانا بنسبت کہ آپ گاڑی یا موٹر بائک یا سائیکل کے اوپر جاتے ہیں۔ پیدل چل کے جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفتیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلاً اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورۃ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطا صغیرہ اور کبیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔
جمعے کے دن کے کچھ تاریخی واقعات جو کہ جمعے کے دن پیش آئے یا پیش آئیں گے، جیسے کہ قیامت جمعے کے دن ہی ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پہ آ کے رکی وہ دن بھی جمعے کا ہی تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے وہ دن بھی جمعے کا ہی تھا، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے وہ دن بھی جمعے کا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے وہ بھی جمعے کے دن تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات جمعے کے دن ہی پائی تھی، فرعون اپنی قوم کے غرق ہوا تھا جمعے کے دن ہی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تھی اور وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ جمعے کے دن کا وظیفہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1,00,000 اور اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک، جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اور پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کہ دنیا سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی حسرت، اس کا ہوس پیسے کے پیچھے، دنیا کے اندر، دنیا کو اپنا بنانے کے پیچھے ختم ہوتی نہیں ہے۔ وہ جمعے کے دن خطبے کے وقت چپ رہنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ مطلب یہ کہ جب بھی امام خطبہ دے رہے تو آپ اپنے پاس بیٹھے آدمی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خاموش رہے، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اتنا بتائیے کہ آپ کو اور کس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بناؤں۔ تھینک یو سو مچ۔